کرنے کے لیے حاشیے پر اپنی عبارتوں کے ذریعے اسی مطلب کی وضاحت کی ہے۔ قرآن کریم میں تفسیر کے نام پر حاشیہ نویسی زیادہ ہوئی ہے، جس سے یہ تأثر ملتا ہے کہ گویا قرآن کریم میں مطلب اگر جیسا ہے ویسا ہی پڑھ لیا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو تکمیل کی ضرورت ہے یا اتمام کی ضرورت ہے، تتمیم کی ضرورت ہے۔ یہ بھی تفسیر نہیں ہے۔ حاشیے سے قرآن کی نعوذ باللہ کمی پوری کرنا یا حاشیوں کی مدد سے قرآن کے مقاصد کو تکمیل کرنا یا ابہام ان کا دور کرنا، چونکہ قرآن کتاب مبین ہے، مبین کے اندر ابہام نہیں ہوتا۔ مبین اور ابہام مبہم دونوں متضاد حالتیں ہیں۔ مبین مبہم نہیں ہوتا، مجمل نہیں ہوتا، اور کوئی مجمل اور مبہم وہ مبین نہیں ہوتا۔ اگر قرآن مبین ہے اور زبان اس کی مبین ہے عربی، پھر اس میں ابہام و اجمال نہیں ہے جس کو برطرف کرنے کی کوشش تفسیر میں یا حاشیے میں کی جائے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے متعلق کہ تفسیر قرآن میں جو آخری تفسیر اور انکشافات تھے وہ ہو چکے ہیں۔ اتنی کثرت سے تفاسیر لکھی گئی ہیں کہ اب قرآن میں مزید کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی ہے جو نیا مفسر یا نیا انسان آ کر قرآن میں پیش کرے۔ جو قرآن میں تھا وہ سابقہ علماء نے روایات کی مدد سے اور شخصیات کے اقوال اور تفاسیر کی مدد سے وہ سب کچھ کھول کے باہر بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں جو قرآن فہمی کے لیے کوشش کی ہے اور قرآن کی تفسیر کی، وہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور وہ بہت ہی گرانمایہ سرمایہ ہے تفسیری و قرآنی اور علمی۔ لیکن کسی نسل کی ضرورت گزشتہ ادوار میں کی گئی تفاسیر سے پوری نہیں ہوتی، مخصوصاً آج کی نسل کی ضرورت۔ موجودہ نسل انسان، موجودہ نسل اسلام، موجودہ نسل مسلمین کی آج کی کوئی ضرورت ان تفاسیر سے پوری نہیں ہوتی۔ وہ ایک علمی ذخیرہ ہیں، وہ گران قدر ذخیرہ ہیں اور قابل استفادہ، لیکن ان کی مدد سے موجودہ نسل قرآن سے اپنی حصے کی ہدایت نہیں لے سکتی۔ اس نسل کو خود اپنے زمانے میں اپنے حالات اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق تفسیر کی ضرورت ہے، چونکہ آج کی نسل کی ہدایت کی ضرورت گزشتہ نسل کی ہدایت کی ضرورت سے مختلف ہو چکی ہے۔ ہدایت انسانی زندگی کو جہت دینا، انسانی زندگی کو نظم دینا، انسانی زندگی کو مقصد کی طرف متوجہ کرنا، انسانی زندگی کو مقصد کے راہیں معین کرنا اور ان راہوں پر اس کو چلنے کے لیے رہنمائی دینا، یہ ہدایت ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو ہر نسل کی زندگی دوسری نسل سے بالکل مختلف ہے، مخصوصاً آج کی موجودہ انسانی نسل کی زندگی اتنے بڑے انقلاب کا شکار ہوئی ہے اور دوچار ہوئی ہے کہ گزشتہ انسان کی زندگی سے اس کا ابھی بہت فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ بہت کم مشترکات موجودہ نسل کی گزشتہ نسل کی طرز زندگی میں رہ گئی ہیں۔ اس طرح سے تحول آیا ہے، اس طرح سے منقلب ہوئی ہے انسانی زندگی کا ہر پہلو تبدیلی کا شکار ہوا ہے۔ اب مکمل طور پر تبدیل شدہ زندگی، اس کی ہدایت ہم اس زندگی سے لیں جو اس زندگی سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ مثلا گزشتہ ادوار کے جو زندگی کے اہم پہلو ہیں، انسانی زندگی کے اہم پہلو، ان کو اگر ہم غور کریں تو ان پہلوؤں میں آپس میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی، فرق آ گیا ہے، واضح طور پر فرق آ گیا ہے ان کا۔ بائیں کے انسان کی فطرت تمام نسلوں میں ایک ہے، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن یہ فطرت جن شکلوں میں
نسل کی شکل اختیار کرتی ہے، یعنی ہر نسل کے اندر فطرت ایک ہے لیکن اس فطرت کی شکلیں مختلف ہیں نسلوں کی صورت میں، اور ہر نسل کی زندگی کے تقاضے مختلف ہو چکے ہیں۔ مثلا زندگی کے جو اہم پہلو ہیں، عرض کیا تھا کہ وہ معاشرتی ہیں اور سماجی ہیں، اور ہدایت بھی انسان کو انہی پہلوؤں میں چاہیے، ان پہلوؤں میں سرگردان ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ان راہوں پر انسان متحیر ہوتا ہے، گمراہی کا شکار ہوتا ہے، بھٹک جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے اور محروم ہوتا ہے اجتماعی اور سماجی زندگی کے راہوں پر۔ ورنہ باقی جو مانوی پہلو ہیں ان میں انسان اتنے حوادث کا شکار نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی ظاہری مادی زندگی ہے اور مادی زندگی کے جو سماجی پہلو ہیں، یہ حوادث کا شکار ہوئے ہیں، تبدیلی کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ ان ساری تبدیلیوں کو نظر انداز کر کے، یعنی مکمل طور پر ایک انسان گزشتہ انسان سے مختلف ہو چکا ہے، اور ہم اس مختلف انسان کو بیٹھ کر گزشتہ انسانوں کی زندگی پڑھائیں۔ مثال میں دیتا ہوں، جیسا کہ ابھی انسان کی تاریخ میں ہے کہ ایک تاریخ تو ہے جو ایک توہم پر مرتب کی گئی ہے، انسان کی خلقت کی تاریخ اور انسان کے ان تحولات اور تغیرات کی تاریخ، جو عموماً ڈارون تھیوری، ڈارون نظریے کا نام اس کو دیا جاتا ہے، کہ انسان کا آغاز، انسان کی خلقت کا انسانیت سے نہیں ہوا بلکہ حیوانیت ترقی کرتی ہوئی، تبدیل ہوتی ہوئی جغرافیائی اثرات کے نتیجے میں پھر انسانی قالب بنا، پھر وہ ابتدائی انسان تھا جو حیوانیت سے زیادہ قریب تھا، آہستہ آہستہ جسمانی تبدیلیاں اس کے اندر آتی گئیں، ذہنی تبدیلیاں آتی گئیں اور موجودہ حالت تک پہنچا ہے، جس کا عام ایک تعارف یہ کروایا جاتا ہے کہ انسان بندر کی نسل سے ہے یا بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ بندر دیگر حیوانی شکلوں کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور انسان اور باقی حیوانیت کے درمیان جو پل بنا ہے، برج، وہ بندر ہے، چونکہ انسان سے مشابہت زیادہ رکھتا ہے۔ یہ ایک توہم پر موقوف ہے، کوئی علمی نظریہ نہیں ہے، نہ سائنس کا نظریہ ہے۔ یہ جس طرح خرافات مذہب میں آ جاتی ہیں اور مذہب بن جاتی ہیں، رسومات و بدعات، خرافات، اسی طرح سائنس میں بھی خرافات سائنس بن جاتی ہیں، اور جاہل معاشرے میں جیسے پاکستان میں تمام خرافات دین سمجھی جاتی ہیں اور تمام اوہام سائنس کہلائے جاتے ہیں۔ یکساں طور پر پاکستان کے اندر یہ گمراہی پائی جاتی ہے، بے شعوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کہ اگر ڈارون نے کوئی توہم پیش کیا ہے تو وہ سائنس کہلا دیا ہے، اگر کسی مولوی نے کوئی توہم پیش کیا ہے تو وہ مذہب قرار دیا گیا ہے۔ دونوں غلط ہیں۔ نہ یہ خرافات و تخیلات مذہب ہیں، مذہب اور دین کی بنیاد قرآن ہے، وحی ہے، اور سائنس کی بنیاد تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے، اور اوہام و تخیلات دونوں کے اندر گھس آتے ہیں۔ سائنس کو بھی اپنی کو پاک رکھیں، منزہ رکھیں خرافات سے، اور مذہب اور دین کو بھی خرافات سے پاک رکھیں۔ عقل اللہ تعالیٰ نے کسوٹی دی ہے دونوں کو پرکھنے کے لیے۔ انسان کی تاریخ میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، حضرت آدم کی خلقت ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، تو ابتدائی زندگی حضرت آدم کی، اس کو کہا جاتا ہے کہ عصر حجر، عصر غار، متمدن زندگی نہیں تھی۔ حضرت آدم اور ان کے بعد کی چند نسلیں یہ غاروں میں ہی رہتے تھے، گھر نہیں بناتے تھے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، کھیتی باڑی نہیں تھی، زمین پہ طبعی طور پر اگی ہوئی چیزیں ان کی خوراک تھی، کوئی صنعت نہیں تھی۔ اور جو انسان بعد میں آہستہ آہستہ انسان نے انکشافات کیے اور انسان کی زندگی میں وسائل آہستہ آہستہ بنتے گئے، اور ان وسائل نے انسانی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ ابتدائی انسان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب آج کے انسان کو اگر وہ عصر غار کے انسان کی زندگی کے لیے جو رہنمائی تھی، وہ آج کے اس متمدن معاشرے کو
بتائی جائے۔ اس ترقی یافتہ